بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. آج کی اس مختصر گفتگو میں عشرہ ذی الحجہ کے متعلق چند انتہائی اہم اور ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اس امت کو اور اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اور کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے مبارک ایام اور ایسے مبارک اوقات عطا فرماتے ہیں جن میں اللہ کے بندے کم سے کم وقت میں کم سے کم محنت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک اہم ترین کڑی عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ یہ انتہائی مبارک ایام ہیں اور ان ایام کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت قدر و قیمت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ان ایام کو وہ حیثیت اور وہ اہمیت نہیں دیتے جو اس کو دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ایام کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روایت میں کہا گیا ان ایام کے بارے میں، یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں، افضل ایام الدنیا، سال کے تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے وہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن ہے۔ اور یہ مسئلہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا رمضان کا آخر عشرہ زیادہ افضل ہے یا ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے۔ یہ مسئلہ علماء کے درمیان اختلافی ہے۔ بہت سے علماء رمضان کے آخر عشرے کو افضل قرار دیتے ہیں اور بہت سے علماء ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو افضل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو جو خصوصیت ہم رمضان کے آخر عشرے کو دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو ہم کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی نقصان کی بات ہے۔ اس عشرے کی فضیلت کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے پسند ہیں سال کے دیگر ایام میں اتنے پسند نہیں ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ اعمال ہیں جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ان اعمال کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل، ہر عمل صالح ان ایام میں کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ روزے ہوں یا نوافل ہوں یا تلاوت ہو، ذکر و تسبیح ہو، صدقات خیرات ہو، ماں باپ کی خدمت ہو، صلہ رحمی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، کمزوروں اور بے کسوں کی مدد اور ان کا تعاون ہو،
یا علمی کتابوں کا مطالعہ ہو، دینی اور علمی مجلسوں کے اندر شرکت ہو، جو بھی نیک عمل چاہے وہ کسی بھی نوع سے تعلق رکھتا ہو اس عشرے میں کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو سال کے دیگر ایام سے زیادہ پسند ہوگا۔ اس عشرے کی فضیلت کا آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی راتوں کی قرآن کریم میں قسم کھائی۔ چنانچہ 30ویں پارے کی سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی یعنی صبح صادق کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور رات کی۔ اس آیت کریمہ میں جو ولیال عشر کہا گیا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جو قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے وہ تو بندوں کو پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا اس کا مقصد جس چیز کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اس کی عظمت اور اس کی شرافت اور اس کی کرامت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کی جو قسم کھائی ہے ولیال عشر، اس سے ثابت ہوا کہ یہ 10 راتیں عام راتیں یا عام دنوں کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ ان راتوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت خاص مقام ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس عشرے کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کسی دن روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور قمری سال میں تقریباً 355 دن ہوتے ہیں، تو گویا کہ کسی نے اس عشرے میں اگر ایک روزہ رکھا، ایک دن روزہ رکھا، تو گویا کہ اس نے اجر و ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے 355 دنوں کے روزے رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے اس حدیث پاک کے اندر کہ اس عشرے کی ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور شب قدر کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو گویا کہ جس نے اس عشرے کی ایک رات میں عبادت کی تو گویا کہ اس نے 1000 مہینوں کی عبادت بلکہ اس سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب اور نیکیاں اس نے حاصل کر لی۔ اس عشرے کا جو 9واں دن ہے یعنی 9 ذی الحجہ، یہ یوم عرفہ ہے۔ یہ دن بہت مبارک دن ہے اور اس دن کی خصوصی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ میں یعنی 9 ذی الحجہ میں جو روزہ رکھے گا تو وہ فضیلت جو اس عشرے کے تمام ایام کے روزوں کو حاصل ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، یہ فضیلت تو اس کو حاصل ہوگی ہی، اس کے علاوہ ایک خصوصی فضیلت اور اس کو حاصل ہوگی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ ان 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر 9 ذی الحجہ عرفے کے دن کوئی روزہ رکھے گا تو اس ایک روزے پر اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب تو ملے گا ہی، ساتھ میں 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ، ان 2 سالوں کے اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جن مخصوص اعمال صالحہ کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ ان اعمال سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ گناہ اگر کبیرہ ہے تو اس کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے، اور اسی طرح گناہ ایسا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو محض توبہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صاحب حق کا جو حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے یا صاحب حق سے اس حق کو معاف کرا لیا جائے۔ اسی طرح یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب 10 ذی الحجہ کے روزوں کی بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد صرف 9 روزے ہوتے ہیں، 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، اور ذی الحجہ کا جو 10واں دن ہے یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اس میں روزہ رکھنا نہ صرف یہ کہ باعث فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس میں روزہ رکھنا منع ہے، ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ سال کے 355 دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن پورے سال کے اندر 5 ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص ان ایام میں روزہ رکھتا ہے تو اس کو اس روزہ رکھنے پر گناہ ملے گا اور وہ گنہگار ہوگا۔ سب سے پہلا دن یہ عید الفطر کا دن ہے، یعنی 1 شوال کی پہلی تاریخ، اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو 3 ایام ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ کل 5 ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ایک دن تو شوال کا ہے اور 4 دن ذی الحجہ کے ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے۔ یہاں آخر میں 10 ذی الحجہ سے متعلق چند مسائل کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے رمضان کے قضا روزے ہیں، جن لوگوں کے ذمے رمضان کے قضا روزے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان فرض روزوں کو نفل روزوں پر مقدم کریں۔ بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے مرد ہوتے ہیں جو بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں روزہ ان کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو اب اگر ان کے ذمے وہ روزے باقی ہیں رمضان کے فرض روزے، تو ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ ان فرض روزوں کی نیت کریں۔ اب اگر کوئی 10 ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کو 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ جو روزہ اس کے ذمے فرض تھا وہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عشرے میں روزے کی جو خصوصی فضیلتیں ہیں یہ تمام فضائل بھی اس کو انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان ایام میں ایک خاص قسم کا ذکر مشروع ہے جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔
تکبیر تشریق کے الفاظ روایتوں میں مختلف آئے ہیں. احناف کے نزدیک جو راجح الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہے. مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز میں اس تکبیر کو پڑھیں گی. مردوں کے لیے تو اس کا واجب ہونا متفق علیہ ہے. عورتوں کے سلسلے میں اختلاف ہے، بعض واجب کہتے ہیں، بعض مستحب کہتے ہیں، لیکن احوط یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اس کے اہتمام کا مکلف بنایا جائے. لیکن چونکہ پورے سال تکبیر تشریق نمازوں کے بعد نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس کی عادت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ نماز کے بعد اس کو پڑھنا بھول جاتے ہیں. جہاں تک مردوں کا تعلق ہے جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں اگر وہ بھول بھی گئے تو دوسرے مصلی جب تکبیر تشریق پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. لیکن خواتین جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان کی اکثر و بیشتر یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا بھول جاتی ہے. تو بعض علماء نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں سامنے دیوار وغیرہ پر وہ یہ تکبیر تشریق ایک کاغذ پر لکھ کر چسپاں کر دیں، تاکہ جب نماز کا سلام پھیریں تو اس تحریر پر ان کی نگاہ پڑ جائے اور تکبیر تشریق پڑھنا ان کو یاد آ جائے. یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تو واجب ہے. البتہ اس کے علاوہ اس پورے عشرے میں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے بلند آواز سے اس تکبیر تشریق کو کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ مستحب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے حریص رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اتباع سنت کی تصویر تھے. ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ان ایام میں ہر جگہ بلند آواز کے ساتھ کثرت سے تکبیر تشریق پڑھتے تھے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کی آواز سن کر بازار کے لوگ بھی شریک ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے فضا تکبیر تشریق کی صداؤں سے گونجنے لگتی تھی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن حضرات کو قربانی اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یکم ذی الحجہ سے، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹیں. اور یہ حکم فرض یا واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حکم کا جو مقصد ہے وہ مقصد بہت عظیم ہے. اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ مشابہت قائم ہو جائے، کیونکہ انہی ایام میں حجاج کرام محرم ہونے کی وجہ سے احرام کی پابندیوں میں ہیں، نہ وہ بال کاٹ سکتے ہیں نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، یہ سب احرام کی پابندیاں ہیں. تو اس حکم کے ذریعے مقصود یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ایک گنا حاجیوں کے ساتھ مشابہت حاصل ہو جائے.
اور کیا بعید ہے کہ حجاج کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی ہیں، ان بارشوں کا کچھ چھینٹا اس مشابہت کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی پڑ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازے اور پوری امت کے دونوں جہان کے مسائل اور مشکلات کے حل ہونے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔